अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तावीज़ और गंडे के बारे में सवाल आया है, तो इसके लिए कुछ वजाहत कर देता हूँ। सबसे पहले अल्लाह की किताब से, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से। तावीज़ की हुर्मत और उसके दलाइल। अल्लाह ताला का फरमान, अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो तुमसे उस तकलीफ को दूर कर सके, और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से बहरामंद करे तो वो हर चीज पर कादिर है। सूरह अनाम आयत नंबर 17। नेज अल्लाह ताला का फरमान, और अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाले तो उसके सिवा कोई नहीं जो उस मुसीबत को टाल दे, और अगर वो तेरे हक में किसी भलाई का इरादा करे तो उसके फजल को फेरने वाला भी कोई नहीं। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है, और वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरह यूनुस आयत नंबर 107। तुमको जो नियामत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो यकायक तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को उस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक कर लेता है, यानी शिरक करने लगता है। सूरह नहल आयत नंबर 53 और 54। और सूरह मायदा आयत नंबर 23 यानी 23 में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरह यूनुस आयत नंबर 84 में, मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर भरोसा करो अगर मुसलमान हो। फरमाया, और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 12। इस आयत में मोमिनों की बाकी दूसरी सिफात के बजाय सिफत ईमान का जिक्र इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना अल्लाह पर तवक्कुल करने का तकाजा करता है, तो लाजमी तौर पर उसका ईमान भी कमजोर है। अल्लाह ताला ने तवक्कुल और इबादत को, तवक्कुल और ईमान को, तवक्कुल और तकवा यानी परहेजगारी को, तवक्कुल और इस्लाम को, नेज तवक्कुल और हिदायत को एक साथ जमा किया है। और अल्लाह ताला का ये फरमान, और जो कोई अल्लाह के साथ शरीक करे तो गोया वो आसमान से गिर गया। अब या तो उसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा उसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। सूरह हज आयत नंबर 31। और तावीज़ के हराम होने पर हदीस शरीफ में अनगिनत दलीलें हैं, जिनमें से बात ये हैं। हजरत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हसीन है या हुसैन है, रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में तांबे का छल्ला देखा तो फरमाया, ये क्या है? आदमी ने जवाब दिया, रिया की वजह से पहन रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे निकाल दो क्योंकि ये बीमारी को ज्यादा ही करेगा, और अगर तुम इस हाल में मर गए कि ये तुम्हारे जिस्म पर बाकी रहा तो कभी कामयाब न होगे। मुसनद अहमद जिल्द 4 सफ़ा 445, हाकिम ने जिल्द 4 सफ़ा 216 में सही कहा है। ज़हबी ने इसकी मुआफ़क़त की है। इब्न माजा 3531, दूसरी ने अल नहज सफ़ा 55 में मुबारक बिन फजाला की तदलीस की वजह से ज़ईफ कहा है। एक दूसरी हदीस है, हजरत अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो तावीज़ लटकाए अल्लाह ताला उसकी मुराद पूरी न करे, और जो घोंगा लटकाए अल्लाह ताला उसे राहत और सुकून न अता करे। ये रिवायत आपको मिलेगी मुसनद अहमद जिल्द 4 सफ़ा 154, हाकिम ने जिल्द 4 सफ़ा 216 में सही कहा है। ज़हबी ने इसकी मुआफ़क़त की है, और दूसरी ने अल नहज सफ़ा 56 में ज़ईफ का है, लेकिन मंजरी ने तरगीब जिल्द 4 सफ़ा 133 हदीस नंबर 5064 में इसकी सनद को जय्यद कहा है। और एक दूसरी रिवायत है, हजरत अकबा बिन आमिर जहमी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 आदमियों पर मुश्तमिल एक जमात आई, जिनमें से 9 आदमियों से आपने बैत फरमाई और एक आदमी से दस्तकश हो गए। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपने 9 आदमियों से बैत ले ली और एक आदमी को छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि इसके जिस्म पर तावीज़ है। उस शख्स ने
اپنا ہاتھ اندر داخل کر کے تعویذ کو کاٹ دیا، پھر آپ نے اس سے بھی بیعت فرما لی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ یہ روایت مسند احمد جلد 4 صفحہ 156، حاکم نے جلد 4 صفحہ 219 میں، اور البانی نے سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 492 میں صحیح کہا ہے، اور دوسری نے النہج صفحہ 57 میں حسن کہا ہے۔ منظری نے ترغیب جلد 4 صفحہ 133 حدیث نمبر 5064 میں، اور حیثمی نے جمال الزوائد میں کہا ہے کہ احمد کے رواہ ثقہ ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بیمار کے پاس گئے، اس کے بازو میں پٹا دیکھا تو اسے کاٹ دیا یا اتار کر پھینک دیا، اور قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، ان میں سے اکثر لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح سے کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 342۔ یہ اثر دلالت کرتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تعویذ لٹکانے کو شرک سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہوگی۔ حضرت عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ اور لوگ سو رہے تھے تو آپ نے قاصد بھیج کر لوگوں کو حکم فرمایا۔ عبداللہ سے مراد عبداللہ بن ابی بکر ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ تو لوگوں کو حکم فرمایا کسی اونٹ کی گردن میں تانت کی مالا یا کوئی بھی مالا ہرگز باقی نہ رہے بلکہ کاٹ دیا جائے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن الجوزی نے کہا کہ تانت کے معنی 3 اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرب اپنے عقیدے کے مطابق اونٹ کی گردن میں مضبوط تانت کی مالا نظر بد سے بچنے کے لیے ڈال دیتے تھے، تو انہیں اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے اسے کاٹ دینے کا حکم دیا گیا کہ یہ تانت اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو ٹال نہیں سکتے۔ یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ میں یعنی ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ قول حدیث کے ساتھ ان کی موطا میں موجود ہے، اور مسلم و ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ابن حجر رحمہ اللہ جو کہتے ہیں کہ ان کی موطا میں موجود ہے یہ قول، تو اس کا حوالہ آپ لے لیجئے، صحیح بخاری میں فتح الباری جلد 6 صفحہ 141، اور مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ تانت کا مالا نظر بد کی وجہ سے تھی۔ تانت کاٹنے کے حکم کی علت کی طرف اشارہ ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا، میرا خیال ہے کہ یہ نظر بد کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے موطا امام مالک صفحہ 670۔ حضرت ابو وہب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو باندھ دیا کرو، ان کی پیشانیوں اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیر دیا کرو، اور ان کو پٹا پہنا دیا کرو، لیکن تانت کا پٹا نہ پہناؤ۔ سنن نسائی جلد 6 صفحہ 218، و ابن ابی حاتم دوسری نے عروہ بن زبیر کی حذیفہ سے عدم سما کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، دیکھیے النہج صفحہ 57۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ عبداللہ جب گھر آتے تو دروازے پر پہنچ کر کھکھارتے اور تھوکتے تاکہ اچانک ہم میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھ لیں جو انہیں ناپسند ہو۔ کہتی ہیں کہ ایک دن وہ آئے اور حسب عادت کھکھارا، اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو مجھے ہمراہ کی وضاحت کر دیتا ہوں، ہمراہ یعنی سرخ رنگ، اس سے مراد ایک قسم کی وبائی بیماری ہے جس کی وجہ سے بخار آ جاتا ہے اور بدن پر سرخے دانے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے مصباح اللغات صفحہ 175۔ تو ہمراہ کی وجہ سے جھاڑ پھونک کر رہی تھی، میں نے اس عورت کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا
عبداللہ میرے پاس آئے اور میرے بغل میں بیٹھ گئے. انہوں نے میرے گلے میں ایک دھاگا دیکھا. پوچھا یہ کیسا دھاگا ہے؟ میں نے کہا یہ دھاگا ہے جس میں میرے لیے دم کیا گیا ہے. وہ کہتی ہیں یہ سن کر عبداللہ نے اسے پکڑ کر کاٹ دیا اور کہا بے شک عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا منتر یہ سب شرک ہیں. مسند احمد جلد 1 صفحہ 38، حاکم نے جلد 4 صفحہ 217 میں صحیح کہا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، اور ابن ماجہ 3530 اور البانی نے صحیح ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 269 میں صحیح کہا ہے. تو قرآن سے بھی میں نے یہ بات جو ہے ثابت کیا ہے کہ قرآن کی آیت سامنے رکھ کر کہ تعویذ سے جو ہے توکل ہٹ جاتا ہے. بھروسہ جو اللہ پر بھروسہ 100% ہوتا ہے اس میں تھوڑا دوسرے میں بڑھ جاتا ہے، یعنی شرک یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اس کے علاوہ صحابہ کبھی عمل بتا دیا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ منسوخ کر رہے ہیں، یعنی موقوف نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے. اس کے علاوہ اور طویل آڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے اس کی وجہ سے میں نے مختصر کیا ہے اور باقی کی روایت چھوڑ دیا، لیکن ضرورت پڑے تو میں دے سکتا ہوں بعد میں. تو جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا.